بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب مدد ذلہ العالی سے تنویر احمد صاحب بونیار سے پوچھتے ہیں، کیا اسلام میں لباس کی کوئی حقیقت ہے؟ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لباس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری چیزیں بدلتی ہیں، لباس بھی بدلتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے تفصیلی جواب دیں۔ اسلام میں لباس کا تصور اور نفسانیت و فیشن پرستی۔ جواب: اسلام مکمل دین ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں وہ پوری طرح رہنمائی بھی کرے گا اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق احکام و ہدایات بھی دے گا۔ احادیث کی کتابوں میں لباس کے متعلق مستقل ایک تفصیلی باب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ لباس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں، یہ غلط بھی ہے اور لا علمی بھی ہے، یا اپنے غلط عمل کو درست ثابت کرنے کی حرکت ہے۔ لباس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں: جسم کو ڈھانکنا، جسم کو سجانا اور موسم کی سردی و گرمی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان میں سے پہلا مقصد جسم کو ڈھانکنا ہے۔ یہ اسلام کا حکم بھی ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ قرآن کریم نے لباس کی پہلی خصوصیت یہی بیان کی ہے کہ وہ جسم خصوصاً اعضائے مخصوصہ کو چھپاتا ہے۔ سورہ اعراف۔ اب اگر ایسا لباس پہنا جائے جو جسم کو نہ چھپائے تو وہ لباس چونکہ قرآن کے بیان کردہ مقاصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ غیر شرعی لباس ہوگا۔ آج کل بہت سارے لباس ایسے ہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 گروہوں کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ ایک گروہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ گویا یہ امر ہونا طے ہے کہ لباس کے پہننے کے باوجود لباس کا پہلا مقصد جسم کو چھپانا پورا نہیں ہوگا، اس لیے ان کو ننگا کہا گیا۔ اس اصول کی روشنی میں ہر وہ لباس غیر شرعی ہوگا جو اتنا تنگ اور چست ہو کہ جسم کے سارے اعضاء صاف نمایاں ہوں اور اعضاء کا حجم اتار چڑھاؤ دوسرے کو کھل کر نظر آئے، جیسے مرد تنگ پتلون یا عورتیں ستنا پہنتی ہیں۔ لہٰذا آج کی جینز پینٹ جو جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اور جس کو سکن ٹائٹ کہا جاتا ہے، یہ غیر شرعی ہے، چاہے مرد پہنے یا عورتیں۔ اسی طرح وہ شرٹ جو اتنی چھوٹی ہو کہ دونوں ہاتھ اوپر کریں تو ناف کے نیچے کھل جائے اور کمر کو نیچے کی طرف جھکائیں تو کمر کے نیچے کا حصہ ننگا ہو جاتا ہے، ایسی شرٹ غیر شرعی لباس ہے۔ اس میں نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جو کسی دوسری قوم کی مشابہت یعنی نقالی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ اب اگر کسی نے وہ لباس پہنا جو کسی دوسرے طبقے مثلا کھلاڑیوں، فلم سٹاروں، ناچنے گانے والوں یا کسی دوسری قوم کا مخصوص شعار ہو تو یہ غیر شرعی ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ آج کل عموماً فیشن کی بنا پر یہی دیکھا جاتا ہے۔ دراصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان یہ معلوم کرے کہ میرا دین مجھے کون سا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، اور نفسانیت و فیشن پرستی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ آج کل کس لباس کا چلن اور فیشن ہے۔ ان دونوں جذبوں کے نتائج الگ الگ نکلتے ہیں۔ جب انسان کا نفس فیشن پرستی کے سامنے جھک جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے کوئی حیلہ درکار ہوتا ہے، اور وہ حیلہ یہی ہے کہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اسلام میں لباس کی کوئی حد بندی نہیں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر وہ دوسروں سے بھی یہی کہنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ اسلامی احکامات کی تشریح نہیں بلکہ اپنے عمل کی صفائی اور اس کی تائید کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کی تحریف کی کوششیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی شراب کا عادی یا رقص و سرور کا شوقین یہ کہنے لگے کہ اسلام میں یہ منع نہیں تو کیسے یہ بات درست ہوگی؟ اسی طرح اپنے فیشن پرستی کے شوق کی تسکین کے لیے کوئی یہ کہے کہ لباس بھی بدلتا رہتا ہے اور اسلام میں کوئی لباس متعین نہیں، تو یہ اسلام سے لا علمی ہے اور عمل نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ منظور احمد شاہ صاحب سری نگر سے پوچھتے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا اس کا کوئی حکم ہے؟ نیز اس میں کوئی اجر و ثواب ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر رہنمائی فرمائیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔
جواب: وضو کے بعد کلمہ شہادت ضرور پڑھنا چاہیے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے، اس لیے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی درست ہے، خصوصاً جب کھلے آسمان کے نیچے وضو کیا جائے تو اس وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سر اوپر کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی جائے، بس اسی پر اکتفا کیا جائے۔ شہادت کی انگلی اوپر کی طرف کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شبیر احمد صاحب پوچھتے ہیں، نماز کے لیے صف درست کرتے وقت بزرگ یا بالغ لڑکے پہلے صف میں موجود نہ ہوں تو کیا چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ نماز کی صف میں نابالغوں کو کہاں رکھا جائے؟ جواب: جماعت کی نماز میں صف قائم کرنے کا اصول یہ ہے کہ بالغ مرد پہلی صف میں ہوں اور اس میں کوئی نابالغ نہ ہو۔ نابالغ بچوں کی صف پیچھے کھڑی کی جائے، اور اگر پہلی صف میں گنجائش بھی ہو تو بھی بچوں کی صف الگ قائم کی جائے۔ ہاں، اگر ایک ہی بچہ ہو تو اس کو بالغ مردوں کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن کنارے پر کھڑا کیا جائے۔ اگر کسی نماز میں صرف نابالغ بچے ہوں پھر امام ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے نماز پڑھائے۔ ایم جمال صاحب پوچھتے ہیں، خودکشی کرنا کتنا سنگین جرم ہے؟ سوال نمبر 2، اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا ناپاک عمل کر لیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی کیا صورت ہوگی؟ خودکشی کرنا سخت ترین حرام ہے۔ جواب: خودکشی کرنا سخت ترین حرام کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے جس سے اس نے خودکشی کی ہو۔ غزوہ خیبر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، حالانکہ وہ شخص بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا تھا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس شخص کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی صورتحال جاننے کے لیے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس کو ایک معمولی زخم لگ گیا، اس پر اس شخص نے اپنی تلوار سے خودکشی کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا ارشاد سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس شخص نے خودکشی کر لی۔ بخاری خیبر کا بیان۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن الارض ایک عظیم صحابی تھے، پیٹ کی ایک سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ سالہ سال یہ تکلیف جھیلتے رہے اور بار بار وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے کہ مجھے خودکشی کی اجازت عنایت ہو، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سختی سے منع کیا۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ خودکشی حرام ہے اور خودکشی کرنے والا یقیناً جہنم میں جائے گا۔ یہ وہ بدترین جرم ہے کہ اس کے بعد توبہ و استغفار کا موقع بھی نہیں رہتا۔ خودکشی کرنے والے کو بغیر جنازے کے دفن کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں پر لازم ہے کہ وہ اس کا جنازہ ضرور پڑھیں۔